کتاب کا نام تھا، یہ نام اس نے رکھا تھا۔ اس میں سرکار کے متعلق بکواسات اس نے لکھے تھے، سرکار کی زندگی پاک کے متعلق، سرکار کی سیرت پاک کو جائے مروڑ توڑ کے اس نے وہاں پر پیش کیا تھا۔ اب مسلمانوں میں آگ لگ گئی، بڑے بڑے مسلمانوں نے کہا، علامہ اقبال جیسے لوگ اس وقت موجود تھے، پیر سیال خواجہ قمر سالوی جیسے لوگ موجود تھے، لوگوں میں آگ لگ گئی۔ بڑے بڑے لوگ بھی، علامہ اقبال جیسے لوگ، پیر سیال حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر سالوی جیسے لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے ہاتھ کے اندر میں خنجر ہو، اس سلام دادے کو ہم فنار کریں۔ سبحان اللہ، یہ سوچتے رہ گئے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت جو ہے وہ لاہور کے ایک جوان سال بندہ جو ہے غازی المدین شریف درخانوں کے گھر کا بیٹا تھا۔ سبحان اللہ، درخانوں کے گھر کا بیٹا تھا جناب، اس نے خنجر لیا جناب اور چل دیا جو ہے وہ راجپوتان کے اوپر، اس کی دکان کے اندر میں جناب ٹھوک ٹھوک کے پورے تک تک کے جو ہے خنجر لمبایا اس کے سینے کے اندر میں، اس کو فنار کر دیا۔ اب رولا پر جو ہے ملک کے اندر میں، ہندوستان کے اندر میں جو ہے انگریز کی حکومت تھی اس وقت، انگریز کے معاملات تھے۔ اب پورے ہندوستان، پاکستان نہیں بنا تھا، پورے ہندوستان کے اندر رولے پڑ گئے اور بڑے بڑے پریشانیاں بن گئی جناب۔ تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اعظم نے مشائخ نظام نے ان سے کہا کہ غازی المدین شبیر رحمۃ اللہ کا جو مقدمہ ہے نا، آپ لوگ ان کا مقدمہ لڑیں۔ قائد اعظم انگلینڈ سے آئے، بیرسٹر تھے، غازی المدین شریف کا مقدمہ لڑنے کے لیے آپ آئے۔ آپ نے غازی صاحب کا رضا کیا، علامہ اقبال اور آپ نے، انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب آپ ایسا کریں، یہ کام کریں کہ صرف آپ ایک دفعہ یہ کہہ دیں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، صرف آپ ایک دفعہ یہ کہہ دیں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، پھر تماشا دیکھیں پھر ہم کیا کام کرتے ہیں۔ آپ نے عجیب قسم کی بات ہے، میں کیوں کہہ دوں میں نے نہیں کیا، میں نے تو کیا ہے اور میں نے اس وجہ سے کیا ہے کہ میں نے کیا ہی ہے، میں کیوں کہوں کہ میں نے نہیں کیا؟ میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے کیا ہے، پھر مجھے موقع ملے گا پھر کروں گا، پھر مجھے موقع ملے گا پھر میں کروں گا۔ میں نے کہا اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو عشق کا یہ مقام عطا فرمایا ہے، چاند کی کوئی پرواہ نہیں ہے، عشق مصطفیٰ کی پرواہ ہے۔ اب جناب پھر جس وقت معاملہ ہوا نا جناب، پھر جس علاقے کے اندر میں ان کو لے کر جاتے تھے نا جناب، احتجاج نکلتا تھا، رولے پڑ جاتے تھے، اس کو شہید نہیں کر سکتے تھے، پھانسی نہیں دے سکتے تھے آپ کو۔ اب میاں والی جیل کے اندر بھی جس وقت لے کے آئے نا، یہاں پر جو ہے سخت پابندی انگریز نے لگا دی، کوئی پتہ نہیں مل سکتا۔ ہاں اس کا اگر کوئی بھائی ہو تو وہ مل سکتا ہے، کیوں ہے تو وہ مل سکتا ہے، اور کوئی منع نہیں مل سکتا۔ اب حضور پیر سیال غریب اللہ، حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سالوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دو بھائی خواجہ بدر الدین صاحب کے ساتھ، خواجہ غلام فخر الدین صاحب کے ساتھ، تین بھائی آپ آئے۔ وہاں پر جب پہنچے میاں والی جیل کے اندر میں، تو انہوں نے کہا ہے جناب کوئی منع نہیں مل سکتا۔ آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا جناب جو اس کا بھائی ہے نا وہ صرف مل سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی بات ہے، ہم لوگ اس کے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اپنا نام تو لکھتا ہے، آپ کا نام؟ آپ نے فرمایا اس کا نام ہے غازی، اس کا نام ہے علم الدین، میرا نام ہے قمر الدین، یہ جو میرا بھائی ہے اس کا نام ہے فخر الدین، ان کا نام ہے بدر الدین۔ انہوں نے کہا باپ رے نام تو ملتے جلتے ہیں، یہ بھائی ہوں گے۔ ہاں جی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کے بھائی ہیں، کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم دینی بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں اس کے۔ ہاں جی ٹھیک ہے جناب۔ جس وقت آپ سلاخوں کے آگے جائیں جناب، غازی المدین شریف کو پتہ چلا کہ 20 سال اخبار میری ملاقات کے لیے ہیں۔ اب اس نے وہ سلاخوں سے آگے آپ کے ہاتھوں کو کھینچا تھا کہ میں آپ کے ہاتھ کو چوما کیوں، اور آپ اس کے ہاتھ کھینچتے تھے، مقابلہ لگ گیا، وہ آپ اس کے ہاتھ کھینچتے، وہ آپ کے ہاتھ کھینچتی تھی، میں کیوں؟ آپ نے فرمایا، آپ نے سے کہا کہ میرے دل کی خواہش ہے کہ آپ مجھے اپنے ہاتھ میں لیں۔ غازی المدین میری بھی یہی خواہش تھی، قمر الدین کی بھی یہی خواہش تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے یہ مقام عطا فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مقام عطا فرمایا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ذرا تجھے یہ تو بتا کہ یہ جو معاملہ ہوا تیرے ساتھ، اس معاملے کے بعد اور اس سے پہلے کیا تمہیں فرق محسوس ہوا؟ اس نے کہا حضور مجھے 3 باتیں محسوس ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے میں قرآن مجید پڑھتا تھا تو اٹک پڑھتا تھا، مجھے قرآن مجید صحیح پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن جب سے میں نے یہ کام کیا ہے نا، حرامی کو قتل کیا ہے میں نے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی عطا فرمائی۔ جیل میں جس وقت میں آیا، پہلی رات اللہ تبارک تعالیٰ نے کرم فرمایا، میرے سینے کے اندر میں قرآن مجید آ گیا پورا، نہ میں نے بڑا حافظ قرآن بن گیا، نہ میں نے منزل کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حافظ قرآن بنا دیا۔ آپ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، جہاں سے مجھ سے قرآن مجید سننا چاہتے ہیں آپ یہ سنیں، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ حضور
اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے ہیں ہر روز دیر کے اندر میں رات کو بلا ناغہ اللہ کے محبوب کی ذکر کی جا رہا ہے.